امریکہ کی قدامت پسند سیاسی جماعت ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین امریکہ بھر میں انتخابات کی دوڑ میں بہت واضح طور پر شامل ہیں۔ دی ہل نامی اخبار کے مائیکل اوبرائن کا کہنا ہے کہ یہ خواتین پہلے کی ان سیاسی امیدواروں سے بہت مختلف ہیں جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا۔ یہ بہت روایت پسند خواتین ہیں، مثال کے طور پر نیواڈا کی شارن اینگل یا ریاست ڈیلاویئر کی کرسٹین اوڈونل۔ یہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون رہنماؤں کی اس نئی نسل سے تعلق رکھتی ہیں جس کی غیر سرکاری طور پر سیرا پیلن قیادت کر رہی ہیں۔ شارن اینگل اور کرسٹین اوڈونل اپنے آپ کو ٹی پارٹی ریپبلکنز کہتی ہیں، یعنی وہ ٹیکس کم کرنے، حکومت کا کردار گھٹانے اور فوج کو مضبوط بنانے کے نظریات کی حمایت کرتی ہیں۔ They call us wacky. They call us wingnuts. We call us we the people. ٹی پارٹی کی پسندیدہ شخصیت اور ریاست الاسکا کی سابق گورنر سارا پیلن نے روایت پسند خواتین امیدواروں کی حمایت کی ہے۔ میرا واشنگٹن کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان ماؤں کی مخالفت کرنے کا برا انجام ہوگا۔ الاسکا میں مجھے ہمیشہ ان بھالوؤں کا خیال آتا ہے جو اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تحقیقی ادارے دی انڈیپینڈنٹ ویمنز فورم کی میشیل برنارڈ کہتی ہیں کہ سیاسی امیدواروں کا یہ گروپ منفرد ہے۔ آج خواتین اپنی انتخابی مہم میں معیشت، تعلیم، غربت، قومی دفاع اور دہشت گردی جیسے موضوع چھیڑتی ہیں۔ ہم بالآخر اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں بیشتر امریکی یہ پہچانتے ہیں کہ خواتین اور مردوں کے مسائل ایک ہی ہیں۔ برنارڈ کہتے ہیں کہ سارا پیلن کی مثال سے بہت سی خاتون امیدواروں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام خاتون امیدواران امریکی سیاست میں سارا پیلن کی آمد سے پہلے بھی انتخابات میں شامل ہونے کا سوچ رہی تھیں، اور وہ سارا پیلن کے بغیر بھی انتخابات میں مقابلہ کرتی۔ میرا خیال ہے کہ خواتین عرصہ دراز سے مقامی اور قومی سیاست میں شامل ہو رہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آج یہ نمایاں عہدوں پر پہنچ رہی ہیں۔ کانگریشنل کوارٹرلی نامی سیاسی رسالے سے منسلک ڈیوڈ ہاکنز کا کہنا ہے کہ سارا پیلن نے خاتون امیدواروں کو متاثر تو ضرور کیا، لیکن صرف ایک حد تک۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سارا پیلن کی ایک معروف سیاسی شخصیت ہونے سے تو ان خواتین امیدواروں کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی جتنی پیلن کے ٹی پارٹی کے نظریات کی حمایت کرنے سے انہیں حوصلہ ملا۔ خواتین امریکہ کی کل آبادی کا 51% حصہ ہیں، لیکن امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ میں خواتین کی شرکت صرف 17% ہے۔ ہاکنز کہتے ہیں کہ انہیں نومبر کے انتخابات کے بعد کانگریس میں زیادہ خواتین کی آمد کی توقع نہیں۔ کامیابی پانے والی ہر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کی خاتون کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی خاتون یا تو ریٹائر ہوں گی یا ہار جائیں گی۔ مثال کے طور پر ہیولٹ پیکرڈ نامی ایک کمپنی کی سابق سربراہ کارلی فیورینا سینٹ کی سیٹ کے لیے باربرا باکسر کے مخالف کھڑی ہوئی ہیں۔ اس دوڑ میں جو بھی جیتا خاتون تو پھر بھی ایک ہی منتخب ہوں گی۔ بعض خواتین جن کے نومبر کے انتخابات میں جیتنے کا امکان نہیں، سینٹ کی مختلف کمیٹیوں کی قیادت کرتی ہیں، لیکن اگر ریپبلکن پارٹی اس انتخاب کے بعد کانگریس میں غلبہ حاصل کرتی ہے تو امریکی تاریخ میں ہاؤس اسپیکر کے عہدے پر منتخب ہونے والی پہلی خاتون نانسی پیلوسی اپنا عہدہ کھو سکتی ہیں۔ پیری انگر کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔